السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 5 عمل جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چاہے اچھا عمل کتنا بھی بڑا ہے، ان کام کرنے کی وجہ سے، ان اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا، قرآن مجید کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا، کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی قرآن مجید میں کسی بھی کام کا حکم دیا ہے، ایک تو انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کو نہیں اپنا سکتا، یہ تو الگ بات ہے۔ ایک انسان اس کو دل میں سے ہی تسلیم نہیں کرتا، دل سے ہی اس کو ناپسند سمجھتا ہے۔ جیسے آج جس طرح اللہ رب العزت نے مختلف سزاؤں کی حدود نافذ کرنے کا حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور اسی طرح زنا کرنے والا جو ہے اس کو کوڑے مارے جائیں، اور اس کو ناپسند کرنا، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اور عورتیں جو ہیں اس پردے کے حکم کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق کے اوپر حملہ سمجھتی ہیں۔ فرمایا ایسا انسان یہ جو کام قرآن کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرے، اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا کہ جو بھی اللہ نے حکم نازل کیا، اگر کوئی انسان اس حکم کو ناپسند کرتا ہے تو ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس کے نیک اعمال اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ریاکاری۔ آج اگر کوئی بھی انسان نیک کام کرتا ہے تو نیک کام اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے، چاہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرے، حج کرے۔ آج کوئی حج کر کے آتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ پہلے حاجی کہلوانا اپنے لیے پسند کرتا ہے، بڑے فخر کی بات محسوس کرتا ہے، اور لوگوں کو اپنے نام کے ساتھ حاجی کہنے کا کہتا ہے۔ لہٰذا حج جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے راستے میں چاہے خرچ کرے، کوئی بھی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر دکھاوے کے لیے ہے تو اس کا کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ جیسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3140، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے اپنی امت کے شرک اصغر کے بارے میں ڈر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، کہ میری امت کے لوگوں میں ریاکاری پائی جائے گی، اور اسی طرح کوئی بھی کام کریں گے دکھاوے کے لیے کریں گے، اور ثواب کی نیت نہیں ہوگی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ ایک صحابی رسول کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول اگر ایک آدمی جہاد میں شامل ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ مجھے ثواب بھی ملے اور میری شہرت بھی ہو، کیا اس کو کچھ حاصل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ سوال صحابی رسول نے 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو کہا، اس کا جواب میں کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا اسی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ خرچ کرتا ہے، لیکن بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس کا مقصد یہ خفیہ کرتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا، دکھاوے سے خرچ نہیں کرتا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ نمازیں سبھی فرض ہیں اور ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے، تو لہٰذا اور اسی طرح قضا ہو جانا اور بات ہے، کوئی بھی نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 553، اور بیان کرنے والے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کے اعمال جو ہے ضائع ہو گئے، اس کے عمل جو ہے باطل ہو گئے۔ تو لہٰذا جس نے عصر کی نماز کو اہمیت نہ دی اور جان بوجھ کر کاروبار کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، اور کام کے ساتھ محبت، دولت کے ساتھ محبت کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ نجومی اور کاہن کے پاس جانا۔ بعض لوگ ہاتھ دکھانے والوں کے پاس جاتے ہیں،
کہ لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، آپ کو یہ ملے گا، نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے، جو آنے والے وقت کی خبریں بتاتے ہیں، لوگوں کے مقدر کی بات۔ یاد رکھ لیں، آنے والے وقت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا عمل مجھے ٹھیک لگتا ہے، یہ کام اس کا مجھے صحیح لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں عام چل پڑا ہے، لوگ کاہن کے پاس جا رہے ہیں، کوئی نجومی کے پاس جا رہا ہے، کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، کوئی ستاروں سے اپنی قسمت معلوم کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے انسان کے نیک اعمال کو برباد کرنے والے عمل ہیں۔ 5ویں نمبر پہ کسی مسلمان کسی بندے کی حق تلفی کرنا، اس کا حق مارنا، اور اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2449، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اور بے شمار اس کے پاس یہ نیکیاں ہوں گی، لیکن لوگوں کا حق تلفی کرتا ہوگا، لوگوں کا حق مارتا ہوگا۔ ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا کہ اللہ مجھ پہ ظلم کیا ہے، تو قیامت کے دن جو عدلہ بدلہ ہوگا وہ نیکیوں کا ہوگا، اور نیکیاں انسان کو دینا پڑیں گی، تو کہے گا اللہ مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی۔ ایک اور آ جائے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، ایون کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ایک اور آ جائے گا، اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، تو اب اس کی نیکیاں ختم ہوگی، اس کے گناہ لے کر اس کو دیے جائیں گے، یہاں تک کہ گناہوں کے ڈھیر بن جائیں گے، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 5 عمل ایسے ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔